اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا کہ کثرت گناہ سے دل کا حص خراب ہو جاتا ہے، تو گناہ کی پریشانی اور ظلمت کا احساس بھی نہیں ہوتا، یعنی مردہ ہو جاتا. دل جب مردہ ہوتا ہے تو اسے گناہ کی ظلمت محسوس نہیں ہوتی اور گناہ کی پریشانی محسوس نہیں ہوتی. ورنہ دل زندہ ہو تو ایمان والا اس کی ظلمت محسوس کرتا ہے اور اس گناہ سے پریشان ہوتا ہے. لیکن کثرت گناہ کی نحوست سے دل کی حس مٹ جاتی ہے. جیسے کہ آدمی بدبودار جگہ پہ کام کرتا ہو تو اس کی قوت شامہ، اس میں جو صحت مند خوشبو کی حس ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور اسے وہ بدبو نہیں لگتی، پریشانی نہیں ہوتی. دوسرا آدمی جائے تو پریشان ہو جائے. بھینسوں کے باڑوں میں جو آدمی کام کر رہے ہوتے ہیں انہیں تو پریشانی نہیں ہوتی، یا جو لوگ گندگیوں میں رہ رہے ہوتے ہیں انہیں تو وہ گندگی پریشان نہیں کرتی، حس نہیں رہتی. اس لیے جب ہم گناہوں کے ماحولوں میں رہتے ہیں اور گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں تو دل کی یہ حس خراب ہو جاتی ہے. وہ حس ہی باقی نہیں رہتی. جس سے ظلمت محسوس ہو، جس سے پریشانی اور تکلیف ہو، وہ حس ہی نہیں رہتی. آزادانہ میل جول لگتا ہے، کہتا ہے مجھے تو کچھ نہیں ہوتا، تمہیں ہوگا تو کچھ کیسے ہوگا؟ تمہارے اندر وہ حس ہی ختم ہو گئی. وہ اندر ایمان کی حس ہوتی تو تمہیں گناہ سے تکلیف ہوتی، تمہیں گناہ کی ظلمت محسوس ہوتی، تمہیں گناہ سے پریشانی ہوتی. حس نہیں رہتی. جیسے جسم میں اللہ حفاظت فرمایا فالج گر جائے نا کسی حصے پہ تو سوئی چبھنے سے تکلیف نہیں ہوتی، کوئی چیز لگنے سے درد نہیں ہوتا، اس میں زندگی نہیں ہوتی نا اس حصے میں. ایسی جب آدمی گناہوں کے ماحول میں رہتا ہے تو اسے گناہ کا احساس نہیں رہتا. ورنہ ایمان والا غلطی ضرور کرتا ہے، گناہ بھی ہو جاتے ہیں اس سے، لیکن اس کے اندر کی حس اسے پریشان کر دیتی. جلدی توبہ کر لیتا ہے، فوراً معافی مانگ لیتا ہے، فوراً اپنے دل میں ایک شرمندگی محسوس کرتا ہے، اس کے اندر ایک جلن ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں ایمان کی صحت نصیب فرمائے. ورنہ گناہوں کی کثرت سے اور گناہوں کے ماحول میں رہنے سے آدمی کے اندر کی یہ حس ختم ہو جاتی ہے، جس سے وہ گناہ کرتا ہے لیکن ظلمت محسوس نہیں ہوتی، تکلیف اور پریشانی نہیں ہوتی، اور یہ سمجھتا میں بزرگ ہو گیا ہوں، کچھ محسوس ہی نہیں ہوتا، مردہ ہو گیا. تو فرمایا گناہوں کی کثرت سے دل کا حس خراب ہو جاتا ہے تو گناہ کی پریشانی اور ظلمت کا احساس بھی نہیں ہوتا. میں نے جیسے بدبودار جگہ پہ کوئی آدمی رہتا ہے تو ایسا نہیں کہ وہاں بدبو نہیں، لیکن چونکہ یہ بدبودار جگہ پہ رہنے کا عادی ہو گیا تو اس کے اندر حس ختم ہو گئی کہ اسے بدبو محسوس ہو. ایسی جب آدمی کثرت سے گناہوں کے ماحول میں رہتا ہے اور گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے تو یہ نہیں گناہ کا کہ گناہ کی کڑواہٹ نہیں ہے یا گناہ کی بدبو نہیں ہے یا گناہ کی تکلیف نہیں ہے، نہیں ایسا نہیں، اس کی حس ختم ہو گئی، اس کی حس ختم ہو گئی کہ اسے گناہوں سے پریشانی نہیں ہوتی. ورنہ تو آدمی کو گناہوں کے ماحول سے پریشانی ہوتی ہے، کدھر آ گیا، کیسے بیٹھوں. لیکن جب آدمی کثرت سے گناہوں کے ماحول میں رہتا ہے نارمل، کوئی بات ہی نہیں. فرمایا اپنے گنہگار بھائیوں سے ملو مگر اس ملنے کا حق سمجھو اور ملنے کا حق ادا کرو، اور وہ حق یہ ہے کہ انہیں اچھی طریقے سے سمجھاؤ. اگر ملنا ہی ہے تو پھر ملنے کا حق بھی ادا کرو. ایسا نہیں کہ تم بھی ان گناہوں کے اندر گناہ دیکھ کر مداہنت کرنے لگو یا تم اس گناہ کے اندر شریک ہو جاؤ. گنہگار آدمی سے ملو، دوست ہے، بھائی ہے، ملو، لیکن پھر ملنے کا حق ادا کرو کہ اسے اچھی طریقے سے نصیحت کرو. اچھی طریقے سے نصیحت یہ ہوتی ہے کہ آپ کی نیت بھی ٹھیک ہو اور جو آپ بات نصیحت کر رہے ہیں وہ بات بھی ٹھیک ہو اور طریقہ اور انداز بھی ٹھیک ہو.
نیت بھی ٹھیک ہو, خیر خائی ہو, اللہ کی نہیں ہو, بات بھی آپ صحیح کر رہے ہو اور بات کا طریقہ بھی ٹھیک ہو. یہ نہیں کہ آپ تھپڑ مار رہے ہو, پتھر مار رہے ہو, طنز کر رہے ہو, اس کی عزت سے کھیل رہے ہو, شرمندہ کر رہے ہو, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. تو گناہگار سے ملے, دوست ہے, بھائی ہے, لیکن پھر اس کا حق بھی ادا کریں. اگر حق نہیں ادا کر سکتے پھر احتیاط کریں, پھر احتیاط کریں. پھر ان گندے جراثیم سے آپ بھی متاثر ہوں گے. لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. یہ بنی اسرائیل جو اللہ کی رحمت سے محروم ہوئے, ان میں ایک بڑی برائی یہی تھی کہ وہ برائی دیکھتے تھے اور اسے روکتے نہیں تھے, اور ان کے اٹھتے بیٹھتے تھے, کھاتے پیتے تھے. تو جیسے ان گناہگاروں کے دل مردہ ہوئے, یہ بیٹھنے والے بھی انہی اثرات میں مبتلا ہوئے. ان کے اندر بھی آہستہ آہستہ گناہ سے جو نفرت کی گھن تھی, نفرت تھی, جو حس تھی, وہ ختم ہو گئی. تو گناہگاروں سے ملیں, بھائیوں سے ملیں, دوستوں سے ملیں, لیکن اس ملنے کا پھر حق ادا کریں کہ اچھی طریقے سے نصیحت کریں. اور اچھی طریقے سے نصیحت کیا ہوتی ہے؟ میں نے عرض کیا, نیت بھی ٹھیک ہو, بات بھی ٹھیک ہو, اور طریقہ کار بھی ٹھیک ہو. نیت غلط ہے پھر بھی غلط, نیت ٹھیک ہے, بات بھی ٹھیک ہے, لیکن انداز غلط ہے, نصیحت کا یہ طریقہ نہیں ہوتا, تو یہ بھی غلط. تو نیت بھی ٹھیک ہو, اللہ کو راضی کرنا ہو اور اس کی خیر خواہی ہو, بات بھی دین کی ہو اور صحیح ہو, اور طریقہ کار بھی ٹھیک ہو. نصیحت کرنے کا انداز, موقع, وقت, مناسب طریقہ, یہ بھی ضروری ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے, المؤمن مرآۃ المؤمن, مومن مومن کا آئینہ ہے. کہ جس طریقے سے آئینہ شیشہ دیکھنے والے کو اس کے عیب بتاتا ہے, داغ بتاتا ہے, خامیاں بتاتا ہے, ایسی مومن کی شان یہ کہ صرف اسی کو بتائے, ڈھول نہ پیٹے, اس کی کمزوریوں کو نہ پھیلائے, اس کے عیب نہ اچھالے. تو طریقہ کار بھی ٹھیک ہو. فرمایا گناہگار بھائیوں سے ملیں, مگر پھر ان کا حق ادا کریں, ملنے کا حق ادا کریں. اگر یہ کر سکتے ہیں تو ملیں, ورنہ پھر احتیاط کریں. یاد رکھو, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور قرب حاصل نہیں ہوتا. دل اور روح کی آنکھیں اس وقت کھلتی ہیں, سبحان اللہ, سر کی آنکھیں بھی ہوتی ہیں, دل کی بھی آنکھیں ہوتی ہیں. فرمایا دل اور روح کی آنکھیں اس وقت کھلتی ہیں جب آدمی اپنی نفس کی شہوات اور لذات کو حرام سے روک لے. جب نفس کی شہوات اور لذات کو حرام سے روکے گا تو پھر دل کی آنکھیں کھلیں, جسے کہتے ہیں بصیرت. ایک ہوتی ہے نا بصارت, وہ تو اللہ ظالموں کو بھی دیتا ہے, کافروں کو بھی دیتا ہے, دشمنوں کو بھی دے دیتا ہے, بڑے سے بڑے گناہگار کو بھی دے دیتا ہے. اور ایک ہوتی ہے بصیرت, دل کی آنکھیں, روح کی آنکھیں. یہ اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتے ہیں جو اپنے نفس کو حرام لذات سے اور حرام خواہشات سے روک لیتا. یہ اسے نصیب ہوتا. تو گناہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا تعلق نصیب نہیں ہوتا. انسان کمزور ہے, خلق الانسان ضعیفا, انسان کمزور ہے. لیکن اس انسان کو جو چیز طاقتور بناتی ہے, مضبوط بناتی, وہ ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق. جیسے آدمی کے جسم میں تمام وٹامنس پورے ہوں, جیسے انسان کے جسم میں تمام وٹامنس پورے ہوں, تو اس کے اندر قوت مدافعت بہت ہوتی ہے. موسم کی خرابی, آب و ہوا کی خرابی, اس کے اندر کی قوت مدافعت اس کا مقابلہ کرتی. وٹامنس تمام پورے. اور اگر وٹامنس نہ ہو تو اس کے اندر قوت مدافعت نہیں رہتی. ایسے ہی زندگی کے حالات اس دنیا میں ہر شخص کی زندگی میں آتے. اگر اللہ سے تعلق نہیں ہوگا تو ڈپریشن میں چلا جائے گا, ڈپریس ہو جائے گا, مایوس ہو جائے گا, خودکشی کر لے گا, پریشان رہے گا, غمگین رہے گا, خوف زدہ رہے گا. اور اگر اللہ تعالیٰ سے تعلق ہوا, یہ وہ قوت مدافعت ہے جو ہر حال میں اس کو مطمئن رکھے گی. تو یوں تو انسان کمزور ہے. زندگی کے سفر میں جو آنے والے مسائل, پریشانیاں, حوادث, ان کا مقابلہ کرنا اس کی بس کی بات نہیں. لیکن اللہ کا تعلق ایسی طاقت ہے, سبحان اللہ, جو اسے ہر وقت اطمینان اور خوش رکھتی. اس لیے دنیا میں آپ دیکھیں گے کافر
اپنی جسم کا بڑا خیال رکھتے ہیں، ایکسرسائز ہے اور کیا کچھ ہے اور غذائیں ہیں، ہاں، لیکن آپ دیکھیں گے ان کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں، ان کے چہروں پہ خوشی نہیں، ان کے چہروں پہ سکون نہیں. کیوں؟ ان کے اندر وہ چیز نہیں ہے، قوت مدافعت، اللہ سے تعلق، جو ان کے چہروں پہ مسکراہٹ لے کے آئے، اطمینان لے کے آئے، سکون لے کے آئے، خوشی لے کے آئے. بڑی عجیب دولت ہے اللہ سے تعلق، اللہ بھی نصیب فرما دے. اور یہ گناہوں کے ساتھ یہ تعلق نصیب نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیے. چاہے آپ کتنے بھی وظائف کر لیں، کتنی بھی آپ تسبیحات پڑھ لیں، کتنی بھی آپ نفلی باتیں کر لیں، ان ساری چیزوں کی مثال تو ایسی ہے جیسے آپ دیوار پہ رنگ روغن کرتے ہیں اور دیوار پر اچھے اچھے ڈیزائن بناتے، لیکن اگر دیوار ہی کمزور ہو تو، گھر کی بنیاد ہی کمزور ہو تو کلر کس کام کا ضائع کر رہے ہو. اور اگر دیوار مضبوط ہے، کلر نہ بھی کیا تب بھی وہ مضبوط دیوار آپ کو گرمی سردی میں بچائے گی نہیں بچائے گی؟ تو یہ وظائف اور یہ تلاوت اور یہ نفلی عبادات یہ اس وقت بہت کام آتی ہے، خوبصورت لگتی ہے جب تقوی بھی ہو، جب پرہیزگاری بھی ہو، جب گناہوں سے پرہیز بھی ہو. ورنہ تو بھائی ایسا ہی ہے، گھر تو بنیادیں تو کمزور ہیں اور اس پہ ڈیزائن بنا رہا ہے، نئے نئے کلر لگا رہا ہے، بڑے اچھے اچھے نقش و نگار بنا رہا ہے، سب ضائع کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ سے تعلق گناہوں سے پرہیزگاری میں، گناہوں سے احتیاط کرنا، اور یہ بڑی طاقت. اللہ سے تعلق زندگی کا بڑا سرمایہ ہے اور زندگی کا زبردست قوت مدافعت ہے. انسانی زندگی میں انسان کمزور ہے، ایسے احوال آتے جو اس کے اختیار میں نہیں ہے. بچے کا انتقال ہو گیا، بچی بیمار ہو گئی، معاشی حالات ہو گئے، خود اپنی صحت کا مسئلہ ہو گیا، اور زندگی میں نہ جانے کتنی ناگواریاں سفر ہے وہ آئیں گی. لیکن اللہ تعالیٰ سے تعلق اگر یہ چیز موجود ہے تو انشاءاللہ ان آزمائشوں کے اندر بھی یہ اطمینان کی دولت سے محروم نہیں ہو. یہ زبردست چیز ہے کمزور یہ انسان، حالات کا مقابلہ کرنا اس کی بس کی بات نہیں، لیکن اللہ سے تعلق ایک ایسی دولت ہے جو اسے چٹانوں سے زیادہ مضبوط بنا دیتی. اور یہ تعلق مع اللہ یہ پرہیزگاری سے، تقوی سے اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دے. بھائی اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. یا ارحم الراحمین ہمیں تقوی کی زندگی نصیب فرما، اے مولا کریم تقوی پہ استقامت نصیب فرما. اپنے فضل سے مولا کریم ہم سب کی ظاہری باطنی اصلاح فرما، ہمیں ہر قسم کے گناہوں کی گندگیوں سے محفوظ فرما، ایمان کی تازگی نصیب فرما، ایمانی حس نصیب فرما، گناہوں سے گھن نصیب فرما، گناہوں سے اے مولا کریم نفرت نصیب فرما، گناہوں سے بچنا ہم سب کے لیے آسان فرما. اے مولا کریم ایمان والی زندگی عطا فرما، ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما، ہر آنے والا دن پہلے سے بڑھیا ایمان عافیت سے نصیب فرما. یا ارحم الراحمین زندگی کا آخری عمل سب سے بڑھیا عطا فرما، زندگی کا آخری حصہ نیکی والا نصیب فرما. اے مولا کریم زندگی کا آخری کام اپنی رضا والا عطا فرما، ہر قسم کے ظاہری باطنی فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے مولا کریم پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، سبھی کو سلامتی عطا فرما. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.